حاضرین محفل، السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سب سے پہلے تو اس جشن کی پرخلوص مبارکباد آپ تمام مومنین اکرام کو پیش کرتا ہوں اور گزار ہوں کہ اس جشن کی مبارکباد ایک نعرہ درود کے ذریعے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فیضہ شریف کی خدمت میں عرض کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبل اس کے کہ میں اس جشن کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھاؤں، ہم سب سے پہلے اس میں گزارش کریں گے مولانا قبلہ کعبہ محترم قاری جناب مولانا مقداد صاحب قبلہ سے کہ وہ کلام بلاغت نظام سے اس جشن کو پر نور کریں اور اس جشن کا آغاز کریں۔ مولانا مقداد صاحب قبلہ بہت ہی خوشگلو قاری ہیں، ان کی قرأت آپ تمام حضرات کے روبرو ہیں۔ مولانا مقداد صاحب قبلہ، جی حضور، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار۔ بہت بہت شکر گزار ہیں مولانا مقداد صاحب قبلہ کے کہ انہوں نے اس جشن کو نورانیت عطا کی کلام پروردگار سے۔ آئیے حضرات، جیسا کہ ہمارے
تمام جشن کا اصول ہے، جو ہمارے جشن کی روایت ہے کہ ہم حمد پروردگار کے بعد نعت سرور کائنات سے اپنے جشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مطلع اور چند اشعار نعت سرور کائنات کے میں عرض کرتا چلوں، اس سے قبل کہ میں اگلے شاعر کو دعوت سخن دوں۔ عرض کرتا ہوں کہ حکم خدا پاک صداقت کی روشنی، حکم خدا پاک صداقت کی روشنی ہے مصطفیٰ کے دین میں فطرت کی روشنی، اور جب تک نہیں پڑھو گے درود اہل بیت پر، جب تک نہیں پڑھو گے درود اہل بیت پر، ہرگز نہ کام آئے گی عبادت کی روشنی، ہرگز نہ کام آئے گی عبادت کی روشنی۔ شہرت ہے آج دین پیمبر کی جس قدر، شہرت ہے آج دین پیمبر کی جس قدر، آل نبی کی سب ہے ریاست کی روشنی، آل نبی کی سب ہے ریاست کی روشنی۔ حضرات گرامی، 4 مصرے عید غدیر کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں۔ بننا تھا جس کو بن گیا مولا غدیر میں، بننا تھا جس کو بن گیا مولا غدیر میں، دشمن علی کے ڈوب کے مر جا غدیر میں، دشمن علی کے ڈوب کے مر جا غدیر میں، چہرے بتا رہے ہیں پتہ سب کے خون کا، چہرے بتا رہے ہیں پتہ سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں۔ آئیے حضرات، گزارش کرتے ہیں منتظر نقوی صاحب سے کہ وہ آپ سے روبرو ہوں اور بارگاہ مولا متقیان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ درود سے ان کا استقبال کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد۔ تاریخ عید غدیر کی ہے، آپ لوگوں کو عید غدیر مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 4 مصرے ہیں مولا علی علیہ السلام کی شان میں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ کا بیان ہے میرے علی کا در، تاریخ کا بیان ہے میرے علی کا در، میرے علی کا در، فردوس کا نشان ہے میرے علی کا در، فردوس کا نشان ہے میرے علی کا در، ہاتھوں پہ آ کے تھا در خیبر کا اشارہ، خیبر کا اشارہ، لو چومنے کو جاتا ہے خیبر علی کا در، لو چومنے کو جاتا ہے خیبر علی کا در۔ ایک قطعہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں پیش خدمت ہے، 4 مصرے۔ ابو طالب کا دامن اہل ایمان کا مسلح ہے، ابو طالب کا دامن اہل ایمان کا مسلح ہے، یوں ہی ایمان کو حیدر کے بابا سے تولا ہے، یوں ہی ایمان کو حیدر کے بابا سے تولا ہے، نبوت اور امامت، نبوت اور امامت ہیں تیرے بازو ابو طالب، نبوت اور امامت ہیں تیرے بازو ابو طالب، امام 2 جہاں حیدر نبی نبیوں کا مولا ہے، نبی نبیوں کا مولا ہے۔ علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند اشعار ہیں قصیدے کے جو آپ کے پیش خدمت ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ کوفے میں اب دیکھو حکومت علی کی ہے، کوفے میں اب دیکھو حکومت علی کی ہے، ہر فیض عام ہے یہ سخاوت علی کی ہے، ہر فیض عام ہے یہ سخاوت علی کی ہے،
ذکر حسین حشر تک، ذکر حسین حشر تک ورد زباں رہے، ذکر حسین حشر تک ورد زباں رہے، یہ فیض ہے نبی کا عنایت علی کی ہے، یہ فیض ہے نبی کا عنایت علی کی ہے۔ اور مصرع پیش ہے آپ کے، ملتی ہے جن کے در سے فرشتوں کو روٹیاں، ملتی ہے جن کے در سے فرشتوں کو روٹیاں، رحمت نبی کی ہے یہ راحت علی کی ہے، رحمت نبی کی ہے یہ راحت علی کی ہے۔ حلال مشکلات کرو، حلال مشکلات کرو مشکلوں کو حل، حلال مشکلات کرو مشکلوں کو حل، ہر فیض عام کو یہ ہدایت علی کی ہے، ہر فیض عام کو یہ ہدایت علی کی ہے۔ اور مولا عباس سے ایک مصرع ہے، عباس کا وقار شجاعت و جاؤ حشم، عباس کا وقار شجاعت و جاؤ حشم، جس رخ سے ان کو دیکھو شباہت علی کی ہے، شباہت علی کی ہے۔ اور ایک اس کے آج کی تاریخ سے بھی ہے متاثر، اللہ نے یوں نور کو تقسیم کر دیا، اللہ نے یوں نور کو تقسیم کر دیا، ہے مصطفیٰ رسول امامت علی کی ہے مصطفیٰ رسول امامت علی کی ہے، میرے نبی نے مولا بنایا بحکم رب، میرے نبی نے مولا بنایا بحکم رب، سجاد دو جہاں میں حکومت علی کی ہے، سجاد دو جہاں میں حکومت علی کی ہے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب منتظر نقوی صاحب، آپ حضرات کے روبرو تھے۔ آئیے حضرات، اس سے قبل کہ میں اگلے شاعر کو دعوت سخن دوں، میں خود ہی ایک مطلع اور چند اشعار عید غدیر کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ہے آج جشن ساقی کوثر غدیر میں، ہے آج جشن ساقی کوثر غدیر میں، نکلے ہیں چاند تارے زمیں پر غدیر میں، نکلے ہیں چاند تارے زمیں پر غدیر میں، جبریل کر رہے ہیں نچھاور ثنا کے ہار۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب منتظر نقوی صاحب، کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آپ حضرات کے سامنے۔ حضرات آئیے کہ اس سے قبل کہ میں اگلے شاعر کو دعوت سخن دوں، میں خود ہی اس جشن میں شرکت کے لیے ایک مطلع اور چند اشعار آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہے آج جشن ساقی کوثر غدیر میں، ہے آج جشن ساقی کوثر غدیر میں، نکلے ہیں چاند تارے زمیں پر غدیر میں، نکلے ہیں چاند تارے زمیں پر غدیر میں، اور جبریل کر رہے ہیں نچھاور ثنا کے ہار، جبریل کر رہے ہیں نچھاور ثنا کے ہار۔ یہ کون آ گیا سر منبر غدیر میں، یہ کون آ گیا سر منبر غدیر میں، دریا تھا یوں فضائل مولا کا پہاڑ پر، دریا تھا یوں فضائل مولا کا باڑ پر، ڈوبا منافقین کا لشکر غدیر میں، ڈوبا منافقین کا لشکر غدیر میں، اور کتنی بلند آج امامت کی شان ہے، کتنی بلند آج امامت کی شان ہے، امڑا ہے عظمتوں کا سمندر غدیر میں، امڑا ہے عظمتوں کا سمندر غدیر میں، اور من کن تو سن کے آج رسالت معاب سے، من کن تو سن کے آج رسالت معاب سے، آیا منافقین کو چکر غدیر میں، آیا منافقین کو چکر غدیر میں، دستے رسول پاک سے باحکم کبریا، دستے رسول پاک سے بحکم کبریا، ہے جشن تاج پوشیے
حیدر غدیر میں۔ آئیے حضرات گزارش کرتے ہیں ایک ایسے شاعر سے کہ جو حال مقیم نجف ہو چکے ہیں، انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے 4 مصرے آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، کہ ثواب جاریہ ہے دل کفر کو جلانا۔ جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، کہ ثواب جاریہ ہے دل کفر کو جلانا۔ اور مجھے عارضی گھروں کے در و بام ڈس رہے ہیں، مجھے عارضی گھروں کے در و بام ڈس رہے ہیں، اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل ٹھکانہ۔ آئیے حضرات گزارش کرتے ہیں جناب صادق پنجانی صاحب سے کہ وہ آپ حضرات سے روبرو ہوں اور بارگاہ مولا متقیان میں، بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب صادق پنجانی صاحب آپ حضرات سے روبرو، ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ عید سعید، عید اکبر، عید غدیر کھم آپ سب کو مبارک ہو۔ چند اشعار سماعت فرمائیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر۔ ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں، ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں، مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں۔ دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند، دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند، پوری اذاں بلال نے دی ہے غدیر میں، پوری اذاں بلال نے دی ہے غدیر میں۔ غدیر کھم میں علی کو ولی بنایا ہے، غدیر کھم میں علی کو ولی بنایا ہے، خدا سے میرے نبی نے یہ کام پایا ہے، خدا سے میرے نبی نے یہ کام پایا ہے۔ نبی کے ہاتھوں کی قوت بھی دیکھ لے دنیا، نبی کے ہاتھوں کی قوت بھی دیکھ لے دنیا، اٹھانا جس نے تھا خیبر، اٹھایا جس نے تھا خیبر اسے اٹھایا ہے، اٹھایا جس نے تھا خیبر اسے اٹھایا ہے۔ بھاگے نہ کوئی کھم سے اس واسطے نبی نے، بھاگے نہ کوئی کھم سے اس واسطے نبی نے، سب کے کجاوے لے کر منبر بنا دیا، سب کے کجاوے لے کر منبر بنا دیا۔ مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے، مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے، کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے، کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے۔ مرتضیٰ کو دے کے بستر مصطفیٰ سمجھا گئے، مرتضیٰ کو دے کے بستر مصطفیٰ سمجھا گئے۔ بھائی میں اور یار میں ڈفرنس ہونا چاہیے، بھائی میں اور یار میں ڈفرنس ہونا چاہیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کیا اچھے شعر سنا رہے تھے جناب صادق پنجانی صاحب۔ سرزمین ایران میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے جشن عید غدیر میں بیت الخیام میں شرکت کی، ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ آئیے حضرات اس سے قبل کہ ہم اپنے مہمان شاعر جناب وسیم رضوی صاحب سے گزارش گزار ہوں ان کی استقبال کے لیے، ان کے استقبال کے لیے یہ 4 مصرے آپ لوگوں کے گوش گزار کراتے چلیں، سماعت کریں کہ دورے مزے کا جام
پلائے دنیا کو مینائے غدیر، دوہرے مزے کا جام پلائے، دوہرا مزہ مطلب دو مزوں کا، دوہرے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر۔ کیا ہے دو مزے؟ سماعت کیجیے گا اگلے مصرے میں کہ دوہرے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر، کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ کو تڑپا، کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر، کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر، اور ہر 18 ذی الحجہ کو، ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں، ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر، ہائے محمد ہائے غدیر۔ آئیے حضرات، بلا کسی تاخیر کے میں گزارش گزار ہوں جناب وسیم رضوی صاحب سے کہ وہ آپ سے روبرو ہوں اور جشن عید غدیر میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب وسیم رضوی صاحب آپ سے روبرو ہیں، ایک نعرہ درود سے ان کا استقبال کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جشن عید غدیر کے ساتھ۔ اس کے پہلے کہ اپنی عبادت کا آغاز کریں، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہماری طرف سے آپ تمام مومنین کی طرف سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس عید غدیر عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بار مل جل کر صلوات کا سہارا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنی عبادت کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پروردگارا، شہر حیدر کردار دنیا جہان میں جہاں کہیں آباد ان کی عزت آبرو اور نام ناموس کی حفاظت فرما، اور تمام مومنین جو آپ اس جشن کو دیکھ رہے ہیں، پروردگارا ان سب کی تمام دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں، پہلے ایک مرتبہ 2-3 شعر اور اس کے بعد احسان بھائی کے حکم تعمیل کرتے ہوئے آپ سب کی پسندیدہ محبت پیش کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ مطلب حاضر خدمت ہے کہ تحفہ بے بہا ہے غدیر، تحفہ بے بہا ہے غدیر، تحفہ بے بہا ہے غدیر، کیا حسین واقعہ ہے غدیر، کیا حسین واقعہ ہے غدیر۔ ان سے کہہ دو کہ میزان ہے، ان سے کہہ دو کہ میزان ہے، پوچھتے ہیں جو کیا ہے غدیر، پوچھتے ہیں جو کیا ہے غدیر، اور دل پہ تحریر ہے کربلا، دل پہ تحریر ہے کربلا، دھڑکنوں پہ لکھا ہے غدیر، دھڑکنوں پہ لکھا ہے غدیر۔ اور شعر دیں گے کہ مصطفیٰ تک پہنچنے کا بس، مصطفیٰ تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے غدیر، ایک ہی راستہ ہے غدیر۔ اور ہم سب اس وقت ایک بیماری کے اندر الجھے ہوئے ہیں، مولا اس بیماری کو جلد سے جلد ہم سب سے دور فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ واجلہ عنایت فرمائیے۔ شعر سماعت فرمائیں گے کہ ایک ہی راستہ ہے غدیر، تو زندگی کی کڑی دھوپ میں، زندگی کی کڑی دھوپ میں
وسیم جس میں جلوے ہیں حق کے وسیم دین کا وہ آئینہ ہے غدیر دین کا وہ آئینہ ہے غدیر تحفہ بے بہا ہے غدیر کیا حسین واقعہ ہے غدیر. ایک بار سلوات کا سہارا دیجیے. میں منبت پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایمان کی پہچان 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 علی پر کر دو سب قربان ایمان کی پہچان. ایک غدیر میں لے کے چل رہے ہیں آپ کو. دیکھیے گا کہ کس طرح سے منظر ایک کے بعد ایک منظر پیش کیا جائے گا. ایمان کی پہچان ایمان کی پہچان. بند سماعت فرمائیے. راہ تکی پیچھے والوں کی ساتھ تھے ان کو رکوایا راہ تکی پیچھے والوں کی ساتھ تھے ان کو رکوایا آگے والوں کو الٹے پیروں احمد نے بلوایا آگے والوں کو الٹے پیروں احمد نے بلوایا. سکتے میں تھے سارے حاجی سکتے میں تھے سارے حاجی ہر چہرہ حیران ایمان کی پہچان ایمان کی پہچان ایمان کی پہچان. ارے سوچ رہے تھے سارے حاجی رب جانے اب کیا ہو سوچ رہے تھے سارے حاجی رب جانے اب کیا ہو. صحرا میں روکا ہے نبی نے حکم ملے گا کیا دیکھو صحرا میں روکا ہے نبی نے حکم ملے گا کیا دیکھو. جانے کیا آنے والا ہے جانے کیا آنے والا ہے خالق کا فرمان ایمان کی پہچان. اور بند دیکھیں گے ایک حاجی حکم نبی پر بھاگا بھاگا پھرتا ہے ایک حاجی حکم نبی پر بھاگا بھاگا پھرتا ہے ایک حاجی حکم نبی پر بھاگا بھاگا پھرتا ہے. جس نے کبھی تنکانہ اٹھایا آج وہ جھاڑو دیتا ہے جس نے کبھی تنکانہ اٹھایا آج وہ جھاڑو دیتا ہے. آج کجاؤں سے بننا ہے آج کجاؤں سے بننا ہے ممبر والی شان ایمان کی پہچان ایمان کی پہچان ایمان کی پہچان. بند سماعت فرمائیں گے. ہاتھوں پہ حیدر کو اٹھا کر بولے محمد اے لوگو ہاتھوں پہ حیدر کو اٹھا کر بولے محمد اے لوگو میرے بعد علی مولا ہیں دیکھ لو سن لو اور سمجھو میرے بعد علی مولا ہیں دیکھ لو سن لو اور سمجھو. ایسا لگتا تھا جیسے ہو ایسا لگتا تھا جیسے ہو قرآن پر قرآن ایمان کی پہچان ایمان کی پہچان ایمان کی پہچان. لیجئے اعلان غدیر ہو گیا. اب کیا ہوا؟ ہاں مولا آج سے سب کے حیدر ہیں اس اعلان کو سن کر مولا آج سے سب کے حیدر ہیں اس اعلان کو سن کر رہ گئے جانے کتنے سینوں کے اندر دل جل بھن کر رہ گئے جانے کتنے سینوں کے اندر دل جل بھن کر بکنے لگے بے چینی کے
عالم میں وہ ہزیان ایمان کی پہچان. ہاں اعلان غدیر سن کے ہوا کیا؟ من کنتوں کا اعلان سن کر ہو گئے کتنے پتھر سے. من کنتوں کا اعلان سن کر ہو گئے کتنے پتھر سے. سورج نے باہر سے جلایا بغض علی نے اندر سے. سورج نے باہر سے جلایا بغض علی نے اندر سے. راکھ ہوئی ساری امیدیں، ارے راکھ ہوئی ساری امیدیں، خاک ہوئے ارمان. ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان. ارے نام علی کا جب بھی لیا تو آگ دعوت کی بھڑکی. نام علی کا جب بھی لیا تو آگ دعوت کی بھڑکی. رفتہ رفتہ بن گئی شعلہ ایک نفرت کی چنگاری. رفتہ رفتہ بن گئی شعلہ ایک نفرت کی چنگاری. اس شعلے نے خاک کیا ہے، اس شعلے نے خاک کیا ہے بخشش کا سامان. ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان. دیکھیں مسلمان حج پہ جاتے ہیں، حج کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کرنا. اب سمجھائیں گے بند اور ذہن میں رکھیے گا کہ حج کے فرائض کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. کہ حج کے فرائض میں شامل ہے جو یہ عبادت کرتے ہو. حج کے فرائض میں شامل ہے جو یہ عبادت کرتے ہو. مار کے پتھر شیطان کو اعلان برات کرتے ہو. مار کے پتھر شیطان کو اعلان برات کرتے ہو. غور کیا ہے تین ہی کیوں ہے، ارے غور کیا ہے تین ہی کیوں ہے. گنتی میں شیطان. ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان. سلمہ بوذر قمبر بن جانے کی بھی اوقات نہیں. سلمہ بوذر قمبر بن جانے کی بھی اوقات نہیں. دار پہ مدح مولا کرنا سب کے بس کی بات نہیں. دار پہ مدح مولا کرنا سب کے بس کی بات نہیں. میسم کے نوکر بن جائیں، میسم کے نوکر بن جائیں، بس ہے یہی ارمان. ایمان کی پہچان. ارے ورد ہے کیا ہم دیوانوں کے لب پہ تلاوت کیسی ہے. ورد ہے کیا ہم دیوانوں کے لب پہ تلاوت کیسی ہے. چیر کے ایک ایک سینہ دیکھو طرز محبت کیسی ہے. چیر کے ایک ایک سینہ دیکھو طرز محبت کیسی ہے. عشق علی ہے مثل قرآن، عشق علی ہے مثل قرآن، دل مثل جزدان. ایمان کی پہچان. ہاں ایک بہت ضروری اعلان، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ہم اور آپ سب پر فرض ہے کہ ہم اس عید غدیر کے اعلان کو، غدیر کے اعلان کو آگے والوں تک ضرور پہنچائیں. ہم سب کے فریضے میں شامل ہے کہ اعلیٰ ایمان روح غدیری اور عمل میں آری ہے. اعلیٰ ایمان روح غدیری اور عمل میں آری ہے. ہم ہیں اگر مولائی علی کے فرض بھی اپنا بھاری ہے. ہم ہیں اگر مولائی علی کے فرض بھی اپنا بھاری ہے. دنیا بھر میں پہنچانا ہے، دنیا بھر میں پہنچانا ہے ہم کو یہ اعلان. ایمان کی پہچان. اور مختصر مطمئن کہ تانے کس لو ہم پر ہنس لو چاہے کر لو جتنا ذلیل. تانے کس لو ہم پر ہنس لو
چاہے کر لو جتنا ذلیل، آنے والا آ جائے گا پردے سے ایک روز فصیل، آنے والا آ جائے گا پردے سے ایک روز فصیل، دیکھنا اس دن کیا ہوتی ہے، ارے دیکھنا اس دن کیا ہوتی ہے دیوانوں کی شان، ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان، ایمان کی پہچان علی پر کر دو سب قربان، ایمان کی پہچان۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مولا زمانت، خدا حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب وسیم رضوی صاحب کیا عمدہ کلام پیش کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے۔ آئیے حضرات، بڑے ہی ادب و احترام سے ہم گزار ہیں مولانا مطہر حسین رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے افکار عالیہ سے اس جشن کو خطاب کریں اور ہمیں مستفیض فرمائیں۔ جناب مولانا مطہر حسین رضوی صاحب قبلہ آپ حضرات کے روبرو ہیں، ایک نعرہ درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آپ سبھی حضرات کو عید غدیر، عید اکبر بہت بہت مبارک۔ آج روز عید ہے اور عید اکبر ہے۔ آج ایک ایسا روز ہے کہ جو اس روز کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج اہل بیت کی خوشی کا روز ہے، اہل بیت کے مسرت کا روز ہے، اہل بیت کے مسرور ہونے کا روز ہے، اہل بیت کے گھرانے کی خوشیوں کا نام ہے عید غدیر۔ سلمان مزاج لوگوں کا دن ہے آج، اور اس دن کو کہتے ہیں عید اکبر، عید غدیر۔ جب معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے روز جمعہ، عید الفطر وغیرہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے، تو معصوم نے فرمایا ہاں، 18 ذی الحجہ یہ عید اکبر ہے جو تمام عیدوں سے بڑی عید ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے خود ایک روایت میں یہ جملہ پڑھا ہے کہ عید غدیر اہل بیت کی عید ہے، عید غدیر محمد وآل محمد کی عید ہے۔ یہیں سے ایک بنیادی فرق سمجھ میں آ گیا کہ اور عیدوں میں اور عید غدیر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تمام عیدوں مسلمانوں کی عید ہے، عید غدیر اہل بیت کی عید ہے۔ اتنا تو بہرحال سمجھ میں اس جملے سے بھی آ جاتا ہے کہ اگر کبھی انسان موازنہ کرے، کبھی عیدوں کا آپس میں تقابل کرے، تو بہرحال اتنا تو ہمیں بھی کہنے کا حق ہے کہ اور عیدوں میں اور عید غدیر میں اتنا بہرحال فرق ہے جتنا مسلمان اور اہل بیت میں فرق ہے، جتنا مسلمان اور اہل بیت میں فرق ہے۔ عید غدیر سب کو منانا نصیب نہیں ہے، عید غدیر سب نہیں مناتے، غدیر پر سب خوش نہیں ہوتے۔ نہیں میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں
کہ جتنی بھی عیدیں ہیں ان عیدوں میں 2 عیدیں ایسی ہے کہ جس کو مومنین چھوڑ نہیں سکتے، منافقین منا نہیں سکتے۔ جن چیزوں کو منافقین منائیں گے نہیں اور مومنین چھوڑیں گے نہیں، ان 2 ہی عید ہیں، وہ صرف اور صرف 2 ہی عید ہیں، ایک عید زہرہ ہے اور ایک عید غدیر ہے۔ دونوں عید میں خداوند عالم نے ایک امتیاز بھی رکھا ہے۔ عید زہرہ وہ ہے جس کے ذریعے سے قاتلین پہچانے جاتے ہیں، عید غدیر وہ ہے جس کے ذریعے سے منافقین پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت ہی مسرت کا روز ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے اور آپ کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ ولایت کا اعلان ہوا ہے، غور کریے گا عزیزان گرامی، ولایت اس منصب کا نام ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیت میں خداوند عالم کے ساتھ امیر المومنین بھی شریک ہیں۔ متوجہ رہے گا عزیزان گرامی، شاید میں یہ بات پہنچا سکوں تاکہ سمجھ میں آئے ولایت ہے کیا۔ ایک وہ آیت جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ شخص جو اعلان ایمان کرے، اظہار ایمان کرے، نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ یہ ایک ولایت کی آیت۔ اور دوسری ایک اور آیت ہے، متوجہ رہے گا عزیزان گرامی، ہمارا لاکھوں سلام و عظمت امیر المومنین کے اوپر، فضیلت امیر المومنین کے اوپر، کہ جہاں پر خداوند عالم نے اپنے ساتھ علی کو شامل کیا ہے۔ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا یہ بتائیے قرآن کریم کی کون سی آیت ایسی ہے کہ جس میں خداوند عالم نے آپ کو بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے، کہ پیغمبر کی نبوت کی گواہی کے لیے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے، آپ کی نبوت کی شہادت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ ذات کافی ہے کہ جس کو خداوند عالم نے پورا علم کتاب عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، روک کر کے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، اب بھی دنیا علی کو کیا سمجھے گی؟ قرآن کی آیت کے ذریعے سے سمجھو کہ علی کیا ہے؟ وہ خداوند عالم جو وحدہ لا شریک ہے، اس وحدہ لا شریک نے بھی جب منصب میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو ولایت میں بھی علی کو شریک کیا ہے، شہادت نبوت میں بھی علی کو شریک کیا ہے، نبوت کی گواہی کے لیے بھی علی کو شریک کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج ان کی ولایت کی میں محفل پڑھ رہا ہوں، غدیر کی محفل پڑھ رہا ہوں۔ میں تمام ناظرین اکرام سے، سامعین اکرام سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، قسم خدا کی آج کی محفل کو خوشی کے عالم میں سماعت فرمائیں، مسکراتے ہوئے سماعت فرمائیں، تبسم کے انداز میں سماعت فرمائیں، اس لیے کہ جس نے آج نہیں مسکرایا اسے خداوند عالم کبھی مسکرانے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ جو آج نہیں خوش ہوگا اسے خداوند عالم کبھی خوشی نہیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو علی کی ولایت پر خوش نہ ہو اسے خداوند عالم کون سی خوشی عطا کرے گا؟ متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، امیر المومنین کی ولایت کا اہتمام کیسا ہوا ہے، خداوند عالم نے کس انداز سے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا۔ غدیر بہت سماعت فرماتے ہیں آپ حضرات، اسی غدیر کو میں بھی اپنے انداز سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے انتظام کیسا کیا ہے؟ امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے لیے، غدیر خم کے لیے جو خداوند عالم نے انتظام کیا ہے، جو مقدمہ تیار کیا ہے، پیغمبر سے پہلے کہلوایا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں حج کرنے کا ارادہ ہے اور یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب کے سب چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کا شرف نصیب ہو جائے۔ میں روک کر کے پہلے ایک جملہ عرض کروں، جب پیغمبر نے اعلان کیا تو جوک در جوک ہر ایریے سے، ہر
علاقے سے پورا حجاز ٹوٹ پڑا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کا شرف نصیب ہو جائے. اور اللہ انتظام کر رہا ہے، مقدمہ تیار کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن کو ہموار کر رہا ہے ولایت کے لیے. کیسے؟ متوجہ رہیے گا گرامی. پہلے حج کروایا ہے اور اس کے بعد ولایت کا اعلان ہوا ہے. خدا بند عالم یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ پہلے ولایت کا اعلان کرا دیتا پھر حج کرواتا. پہلے ولایت کا اعلان ہو جاتا حج کے پہلے اور اس کے بعد ولایت کا اعلان کراتا. نہیں عزیزان گرامی، اللہ نے پہلے حج کروایا کہ پہلے حج کرو پھر ولایت کا اعلان ہوگا. کیوں؟ خدا بند عالم نے اس لیے پہلے حج کی دعوت دی ہے، پہلے لوگوں کو پیغمبر کے ساتھ حج کروایا ہے تاکہ ان ارکان کو کر کے یہ اپنے آپ کو ولایت علی کے لیے آمادہ کریں. ارکان حج سے ولایت علی کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ جب لوگ حج کا کپڑا پہنتے، احرام پہنتے ہیں، عرب عجم کا فرق نہیں ہوتا، گورے کالے کا فرق نہیں ہوتا، سب کا ایک لباس ہوتا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں جیسے حج کا لباس ایک ہے ویسے ہی ولایت میں بھی عرب و عجم کا فرق نہیں ہے. کہا کہ دیکھو پہلے تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج خانہ کعبہ کا طواف کر لو، کل در مولود کعبہ کی طواف کرنے کی عادت پڑ جائے گی. پہلے اپنے قلب تک، اپنے جسم کے اندر آب زمزم پہنچا دو تاکہ تمہارا جسم پاکیزہ ہو جائے. اس لیے کہ ولایت علی نجس ظرفوں میں نہیں رکا کرتی، نجس برتنوں میں ولایت علی نہیں رکا کرتی، نجس نسلوں میں ولایت علی نہیں رکا کرتی. ولایت علی کے لیے اصل کا بھی ہونا ضروری ہے، نسل کا بھی ہونا ضروری ہے. کہا اس کے بعد ان کو رمیہ جمرات کرا دو. کہا رمیہ جمرات کا فائدہ کیا ہوگا؟ متوجہ رہے گا زان گرامی، کاش اس جملے کو آپ حضرات اس انداز سے سماعت فرما لے جس انداز سے میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ولایت امیر المومنین کا مسئلہ ہے. کہا رمیہ جمرات کر لو. کیا مطلب ہے؟ کہا پہلے 3 شیطانوں کو پتھر مارو. کاش میں یہ بات آپ تک پہنچا دوں خدا کے واسطے. پہلے 3 شیطانوں کو پتھر مارو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک 3 شیطانوں سے بیزاری نہ کر لو، 3 شیطانوں کو پتھر نہ مار لو. ہم نے کہا میرے معبود بتانا کیا چاہ رہا؟ کہ اسی لیے ان کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں. دنیا والوں یاد رکھو، جس طریقے سے حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک 3 شیطانوں سے بیزاری نہ کر لو، اسی طریقے سے ولایت علی بھی تم لوگوں کی مکمل نہیں ہوگی جب تک دشمن علی کے 3 سے بیزاری نہ اختیار کر لو. جب تک علی کے دشمنوں سے بیزاری نہ کر لو، براعت نہ کر لو، علی کی خلافت میں بیچ میں آنے والے ان لوگوں سے اپنی جدائی کا اعلان نہ کر دو، اس وقت تک تمہارے دلوں تک ولایت علی نہیں پہنچنے والی. اس کے بعد جب حج مکمل ہو گیا، سر کے بال مونڈ گئے، سب کے سب سروں کے بال صفائی ہو گئی، صاف ہو گیا، تو روایت کے جملے ہیں کہ اب جب حج کر کے قربانی وغیرہ کے سارے مسائل ہو چکے ہیں، جب حج کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، تو کہا چلو اب واپس. جب واپس آئے، متوجہ رہے گا، مقام جوفا پہ پہنچے تھے، پیغمبر کی جبریل امین نازل ہو گئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے نازل ہو چکا ہے. یعنی آج حکم نازل نہیں ہو رہا ہے، حکم پہلے نازل ہو چکا، تبلیغ آج کرنا ہے. اس کے بعد لہجہ بدل گیا ہے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. سب حج کر کے آئے ہیں،
सब हज करके आए हैं, खाने काबा का तवाफ करके आए हैं, रमी जमरात करके आए हैं, कुर्बानी दे के आए हैं, सर के बाल मुंडा करके आए हैं, एहराम पहन करके हज किए थे, सारे अमाल अंजाम दे चुके हैं। और अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। इसका मतलब ये कि हज जरूर किए हैं, कुछ शरीर हैं, कुछ फित्तीन मौजूद हैं, कुछ ऐसे हैं जो विलायत अमीरुल मोमिनीन के मसले में मशकूक हैं, या ये कि उनके गले से विलायत नहीं उतरने वाली, विलायत नहीं उतरने वाली। जाहिर सी बात है कुछ लोग तो ऐसे, वरना अल्लाह ये ना कहता अल्लाह यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। जब खुदावंद आलम ने जमानत ले ली है कि अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो आगे चले गए हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया जाए, और उसके बाद हुक्म हुआ मिंबर बनाया जाए। अब ये गदीर का पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन बहरहाल जो मंजर है जब तक आप अपने जहन में नहीं ले आएंगे तब तक लुत्फ़े गदीर नहीं मिलने वाला। क्यों? इसलिए कि जरा आप सोचें कि सब के सब निकले हज करने के लिए, सबकी प्लानिंग है कि हम फला तारीख में घर पहुंच जाएंगे, पैगंबर तय करके बैठे हैं कि इनको यहाँ पे खुतबा देना है। पैगंबर ने 3 रोज तक लोगों को गदीर में रोका है। पैगंबर ने एक अलग इंतजाम यह किया है कि पालान शुत्र का मिंबर बना है, और बल्कि उलमा एक जुमला कहा करते हैं कि खुदाबंद अल्लाह के रसूल ने जो पालान शुत्र लिया है, जो ऊंटों का पालान भी लिया है, उन्हीं लोगों का लिया है जो हर मैदान से भागते थे, जो हर मैदान से भागते थे। क्यों? इसलिए कि हर मैदान से फरार अल्लाह का रसूल कबूल कर लेगा, लेकिन कोई विलायत से फरार अख्तियार कर जाए, कोई अली के मसले में फरार अख्तियार कर जाए, यह अल्लाह और अल्लाह का रसूल बर्दाश्त नहीं करने वाला। का जो पीछे रहेंगे उनका इंतजार करेंगे, जो आगे रहेंगे उनको बुलाया जाए। और मकाम गदीर क़ौम में कहा कि मिंबर बनाया जाए, पालान शुत्र का मिंबर, ऊंट के पालान का मिंबर। जब लोगों ने मिंबर बनाया है तो अल्लाह के रसूल से पूछा बस हो गया? पैगंबर ने फरमाया नहीं, बुलंद व बाला मिंबर बनेगा। या रसूलल्लाह खैरियत तो है, आज तक ऐसी नमाज का हुक्म नहीं आया, ऐसे रोजे का हुक्म नहीं आया, किसी ऐसे मसाइल का मामला नहीं आया। कहा मुझे खुतबा देना है। कहा या रसूल अगर खुतबा देना है तो बुलंदी चाहिए, ऊंट बुलंद व बाला जानवर है, उस पर बैठ करके खुतबा दे दीजिए। जब ने अल्लाह का रसूल जवाब दे तुम्हें पता नहीं है, हमें खुतबे जमल नहीं देना है, बल्कि खुतबे के जरिए से खतीब मिंबर सलूनी को पहचानवाना। जाके आप गदीर का खुतबा देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अगर बहुत ही रफ्तार से भी, तेज के लहजे में भी अंदाज को पढ़ा जाए तो 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। और अब पैगंबर को अगर खुतबा देना है तो कितना तूलो तवील खुतबा हुआ होगा, किस अंदाज से पैगंबर ने खुतबा दिया होगा कि जहां पर हर अंबिया वजद में आया होगा, हर औसिया वजद में आया होगा, आज लहजाए पैगंबर विलायत अमीरुल मोमिनीन के मसले में सुनने को मिल रहा है। तमाम अंबिया की अरवाहें आ गई होंगी गदीर क़ौम में। रिवायत के जुमले मुतवज्जिह करें, मैं इससे आसान जुमला नहीं कह सकता। अगर आप तारीख इस्लाम का मुकम्मल जायजा लें और ये सोचें कि मैं तारीख इस्लाम को एक जुमले में समेट दूं, तो कसम खुदा की पूरी तारीख इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज अली पर सिमटती है। एक लफ्ज अली पर पूरी तारीख इस्लाम सिमटती है। तारीख इस्लाम की इब्तिदा का भी नाम है अली, तारीख इस्लाम की इंतहा का भी नाम है अली। इब्तिदा को कहते हैं जुल अशीरा, इंतहा को कहते हैं गदीर क़ौम। इब्तिदा में वादा लिया गया था, इंतहा में तकमील किया गया है।
روایت کے جملے ہیں کہ امیر المومنین کی جب ولایت کے اعلان کا مسئلہ ہوا ہے تو اب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بلند و بالا منبر بنا ہے پالان شدر کا، اس منبر کی بلندی پر خود بیٹھے اور ایک زینہ امیر المومنین کو نیچے بیٹھالا. متوجہ رہے گا گرامی، ایک زینہ نیچے بیٹھالا مولا امیر المومنین کو، اور اس کے بعد ایک طول و طویل خطبہ دیا. میں پوری تاریخ اسلام کی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ قسم خدا کی اکیلا غدیر خم کا ہی واقعہ ہے کہ جس کے سب سے زیادہ راوی ہیں. کسی بھی واقعے کے اتنے زیادہ راوی نہیں ہیں. ہر واقعے کے 2 4 10 20 50 100 مل جائیں گے. اکیلا واقع غدیر خم ہے کہ جس کے 1.25 لاکھ حاجی راوی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام راوی ہیں، 1.25 لاکھ حاجی راوی ہیں. اس سے عظیم کوئی واقعہ نہیں، اس سے زیادہ کسی واقعے کے راوی نہیں ہیں. پیغمبر نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد پھر پیغمبر نے ان لوگوں سے اقرار لیا ہے، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ. پیغمبر نے پہلے یہ اقرار لیا ہے اور اس کے بعد امیر المومنین کے بازو کو پکڑنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر بلند کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. بھائی یہ سیدھے بھی تو اعلان ہو سکتا تھا، لیکن پیغمبر نے سیدھے اعلان نہیں کیا، بلکہ بازو پکڑ کر کے پہچانوایا، فہذا علی مولا، یہ علی میرا مولا ہے. جس طرح سے میں مولا ہوں اسی طریقے سے یہ علی بھی مولا ہے. یہ پیغمبر نے بازو پکڑ کے انگلی سے اشارہ کر کے بار بار یہ تکرار کیوں کی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، ایک مرتبہ تاریخ میں واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب ایک شیطان کی صدا بلند ہوئی تھی، محمد مار دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے تھے، تو یہی علی تھے جنہوں نے محمد کے بازو کو بلند کر کے کہا تھا، ہاذا محمد، ہاذا محمد، یعنی یہ محمد زندہ ہیں، یہ محمد زندہ ہیں. عجب نہیں رسول جواب دیں، وہ احد کا مسئلہ تھا جس میں علی نے محمد کو پہچانوایا تھا، یہ غدیر کا مسئلہ ہے جس میں محمد علی کو پہچانوا رہا ہے. وہاں پہ محمد کی حیات کا اعلان ہو رہا تھا، یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. جس نے حیات پیغمبر کا اعلان کیا اسے علی کہا جاتا ہے، جس نے ولایت علی کا اعلان کروایا اسے محمد کہا جاتا ہے. صرف مسئلہ یہیں تک نہیں تھا، بلکہ روایت کے جملے جا کر کے آپ غدیر دیکھیں، غدیر پر بہت کام ہوا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. خود ایک الغدیر علامہ امینی کی معتبر ترین کتاب ہے، جا کر کے آپ غدیر کو دیکھیں کہ کس انداز سے علماء نے غدیر کے اوپر محنت کیا ہے. روایت کے جملے پیغمبر نے صرف اتنا نہیں کہا، پیغمبر نے ایک جملہ کہا ہے، امیر المومنین جب ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پر بلند ہی کیے ہوئے تھے، لیکن اب حدیثوں کا تکرار شروع ہوئی، حدیثوں کے جملوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن یہ جو حدیث تھی یہ دعائیہ جملے تھے، اللہم والا من والا ہو، وآد من آدھا ہو، وانصر من نصر، وخذل من خذل. اے میرے معبود تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. متوجہ رہی گا زان گرامی، پیغمبر کا دعا کا جملہ ہے، اے میرے معبود تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، میرے معبود تو اسے دشمن رکھ جو علی کی دشمن رکھے، میرے معبود تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، میرے معبود تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. یہ مسلمان کی دعا نہیں، یہ پیغمبر اسلام کی دعا ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ میرے معبود تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، میرے معبود تو اسے دشمن رکھ جو علی سے
دشمن رکھے، میرے معبود تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، میرے معبود تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ علی سے دشمنی کس نے کی ہے۔ بھائی متوجہ رہی گا گرامی، ضروری نہیں ہوتا ہے نام لینا، لیکن پیغمبر کا فیصلہ ہے، میرے معبود تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ علی سے دشمنی کس نے کی ہے، کون علی کو دشمن رکھتا تھا، لیکن بہرحال پیغمبر کی حدیث نے اتنا تو ہمیں بھی کہنے کا حق دیا ہے، جو کوئی بھی علی سے دشمن رکھے، پوری کائنات بھی مل کر کے اسے رضی اللہ بنانا چاہے تو وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات بھی مل کے، اس میں کوئی یہ بھی قید لگایا پیغمبر نے کہ عورت یا مرد، پیغمبر کا بالکل سیدھا سا جملہ ہے، اللہم والی من والہ وعاد من عادا، جو اس سے محبت رکھے اس سے تو محبت رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے اس سے تو دشمنی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے چاہے وہ عورت ہو یا مرد، پوری کائنات بھی مل کر کے اسے رضی اللہ عنہ کہنے لگے، رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔ عزیزان گرامی، پوری تاریخ مل کر کے کہے، پوری کائنات مل کر کے کہے، لیکن علی سے دشمنی رکھنے والا، علی سے دشمنی رکھنے والی، علی کے مقابلے میں آنے والا، علی کے مقابلے میں آنے والی کچھ بھی ہے محب علی نہیں۔ علی سے محبت، علی کی ولایت پر قائم رہنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، علی سے دوستی رکھنے والے سے اللہ دوستی رکھتا ہے، علی کی مدد کرنے والے کو اللہ مدد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب پیغمبر نے یہ جملے کہہ دیے ہیں، اس کے بعد پیغمبر نیچے اترے ہیں تو لوگوں نے کہا ہو گئی یا رسول اللہ چلا جائے، قافلے کو حکم دیجئے آگے بڑھا جائے۔ پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، نہیں 3 دن قیام کریے۔ یا رسول اللہ 3 دن کیوں قیام کرنا، یہاں پر کیوں رہنا؟ کہا چل کے علی کو امیر المومنین کہہ کر کے سلام کرو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کہا یا رسول اللہ مجمع کثیر ہے۔ کہا مجمع کثیر ہے تو ہمیں کہاں جلدی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قیام کریں گے۔ خیمے لگے تھے اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو بیعت کریں گی وہ ہمارے گھر کی عورتیں۔ متوجہ رہے گا ذہن گرامی، امیر المومنین کی بیعت کی شروعات جو ہوئی ہے وہ پیغمبر کے گھرانے سے شروعات ہوئی ہے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں نے، کم از کم 1,10,000 سے شروعات ہوتی، 1,40,000 تک کا مجمع لکھا مورخین نے۔ اتنے لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور امیر المومنین کہہ کر کے سلام کیا۔ بیعت کا مطلب کیا؟ ہم آپ کی بیعت کا کرتے ہیں، مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے وفاداری کریں گے۔ جس کی بیعت لی جاتی ہے، جس معصوم کی بیعت کی جاتی ہے، وہ اس کی ضمانت لیتا ہے، لیکن کب؟ جب تک بیعت پر قائم رہے، بیعت توڑنے نہ پائے، بیعت سے علیحدہ نہ ہونے پائے، بیعت سے جدا نہ ہونے پائے۔ کہ 3 روز تک بیعت کرو۔ متوجہ ذہن گرامی، مجمع کو روکا گیا تھا، غدیر خم کے اندر امیر المومنین کی بیعت ہو رہی تھی۔ اکثر و بیشتر ایک مسئلہ آیا کرتا ہے کہ بعد پیغمبر جب ثقیفہ بنی سعدہ میں فلاں شخصی بیعت ہو رہی تھی تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ آ جاتے اور آ کر کے اپنا ہاتھ بڑھاتے، اگر علی آئے ہوتے تو ہم لوگ ان کی بیعت کر لیتے، فلاں کی بیعت نہ کرتے۔ او بے وقوفو، تم لوگوں کو معلوم بھی ہے بیعت کے لیے وہ آتا جس کی بیعت نہ ہوئی ہوتی، جس کی بیعت نہ ہوئی ہوتی۔ میں نے ابھی تقریر کے درمیان میں عرض کیا تھا کہ 1.25 لاکھ لوگ جس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں اسے غدیر کہا جاتا ہے۔
امیر المومنین کی ولایت پر 1.25 لاکھ حاجیوں نے بیعت کی ہے. تو بھائی بیعت لینے کے لیے وہ جائے نا جس کی بیعت ہوئی نہ ہو. علی کی بیعت تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور قسم خدا کی علی کو جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہمارا ایمان کہتا ہے, ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ علی بیعت لینے جا بھی نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے پہلے ہی فرما دیا تھا, یا علی انتا بے منزلت الکعبہ, اے علی آپ کی مثال کعبے کی جیسی ہے. اتنا یاد رکھو, کعبہ سب کے گھر پہ نہیں جایا کرتا, اسی طریقے سے علی بھی کسی کے دروازے پر نہیں جائے گا. جیسے لوگ کعبے کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ویسے لوگوں کو چاہیے کہ علی کے دروازے پر بیعت کرنے کے لیے آئے. عزیزان گرامی, یہ جب اعلان ہوا ہے نا کہ بیعت کریں, بس میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں, اس بات کو آپ محسوس کریے گا. جب امیر المومنین کی بیعت کا اعلان کیا پیغمبر نے کہ آپ لوگ بیعت کریں, قافلے کو روکا گیا, 3 روز تک قیام رہا قافلہ غدیر خم کے اندر. تو ایک شخص آگے بڑھا ہے جو سب سے پہلا منکر ولایت علی تھا. سب سے پہلا منکر ولایت علی تھا. کیا نام ہے؟ حارث ابن نعمان فہری. حارث ابن نعمان فہری آیا, یا رسول اللہ, آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے پڑھ لیا, روزے کا حکم دیا, ہم نے رکھ لیا, حج کا حکم دیا, کر لیا, جو جو آپ احکام بتاتے گئے ہم عمل کرتے گئے, اور اب آپ نے جانے سے پہلے ہمارے اوپر علی کو مسلط کر دیا. اگر یہ کام آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے, العیاذ باللہ, یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے, پیغمبر نے فرمایا اللہ کی مرضی سے کیا ہے. اس لیے کہ میں تو کلام بھی نہیں کرتا بغیر وحی الہی کے, میں تو ارادہ مشیت کا تابع ہوں, میں حکم الہی کا تابع ہوں. کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خداوند عالم آسمان سے پتھر کا عذاب نازل فرمائے اور میرے اوپر گر جائے, مجھے موت آ جائے. متوجہ رہے گا جانے گرامی, پیغمبر اسلام نے, جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ پیغمبر نے دست دعا کو بلندی نہیں کیا, شاید. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی جو آیت ہے اسے پیغمبر کے لیے جملہ نہیں ہے, خود حارث کے سلسلے سے جملہ ہے. قرآن کی آیت ہے, سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا, اللہ نے عذاب نازل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے بد دعا نہیں کی, خود سامنے والے نے سوال کیا. دشمن علی کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. پیغمبر نے بد دعا نہیں کی. قرآن کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اور عذاب واقع ہو گیا, بات ختم ہو گئی. پتھر آسمان سے گرا, حارث ابن نعمان فہری کے سر پہ پڑا, ختم ہو گیا, واصل جہنم ہو گیا. روایت کمپلیٹ ہو گئی, مکمل ہو گئی. لیکن دل چاہتا ہے حارث ابن نعمان فہری سے ایک سوال کروں, حارث ابن نعمان فہری سے ایک سوال کروں. علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تھا, تو نے سن لیا تھا پیغمبر کا خطبہ, پیغمبر نے حکم دیا ہے بیعت کرنے کا, سب کے سب بیعت کر رہے ہیں, تو بھی خاموشی سے بیعت کر لے. اور ظاہر سی بات ہے یہ 1.25 لاکھ حاجیوں میں سب مومن تو ہیں نہیں. اگر سب مومن ہوتے تو بعد پیغمبر منافقین نظر کیسے آتے, دشمن علی نظر کیسے آتے؟ پیغمبر نے جس کی خلافت کا اعلان کیا ہے, ولایت کا اعلان کیا ہے, اس کو گوشہ نشینی کرنے پر مجبور کیوں کرتے؟ خود یہ 3 کے 3 کیسے آگے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب مومن نہیں ہیں. ان 1.25 لاکھ میں کچھ منافقین تھے, کچھ دشمن علی موجود تھے, کچھ بغض علی رکھنے والے موجود تھے, کچھ علی سے عداوت رکھنے والے موجود تھے. سب سلمان نہیں تھے, سب ابو ذر نہیں تھے, سب میثم نہیں تھے, سب عمار نہیں تھے, سب مقداد نہیں تھے.
सब सलमान मिजाज नहीं थे, कुछ तो थे जो दुश्मन अली थे, जिन्होंने अपना रवैया बाद में दिखाया। तो जैसे इस वक्त दुश्मन अली खामोश बैठे थे, तू भी चुपचाप खामोशी से बैठा रहता, तू भी चुपचाप आकर बैत कर लेता, तेरे ऊपर पर्दा पड़ा रहता, तू जिंदा रहता, पत्थर के आजाब से ना मरता, वासिले जहन्नम ना होता। आखिर तुझे इतनी जल्दी क्या थी कि जो तू खुल कर सामने आ गया, अली की मुखालफत कर दी, विलायत का मुनकिर बन गया, आसमान से पत्थर का अजाब तलब कर लिया, अल्लाह ने आसमान से पत्थर का अजाब भी नाजिल कर दिया। तुझे इतनी जल्दी क्या थी? अजब नहीं हारिस जवाब दे, तुझे मालूम नहीं है कि मेरा मिजाज क्या है? मैं काफिर बन करके मरना पसंद कर सकता हूं, मुनाफिक बन करके जिंदा रहना पसंद नहीं करता। काफिर बन करके मैं मर सकता हूं, लेकिन दुश्मन अली बन करके जिंदा रहूं, ये मैं पसंद नहीं कर सकता। अजीजान गिरामी, ये अमीर अल मोमिनीन की विलायत का अल्लाह ने एहतमाम किया, ये रिसालत माब ने एहतमाम किया। और जब विलायत अमीर अल मोमिनीन का ऐलान हो गया, तब खुदावंद आलम ने आय इकमाल को नाजिल फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज के दिन मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, आज मैंने नेमतों को तमाम कर दिया, मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया। अजीजान करामी, जब अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत का पहले रोज ऐलान हुआ था, उस वक्त जो आयतें थी वो अंजिर अशीरतुकल अक़रबीन थी, अपने क़राबतदारों को डराने के लिए थी। यानी मतलब क्या था? इस्लाम की इब्तिदा का भी नाम विलायत अली है और इस्लाम की तकमील का भी नाम विलायत अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पहले वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ईद गदीर का वास्ता, ईद अकबर का वास्ता, ईद मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम सब को हर तरह की खुशियाँ अता फरमा। मेरे महबूब तमाम मुहिबान अमीर अल मोमिनीन जो विलायत अमीर अल मोमिनीन से मुतमस्सिक हैं, मेरे महबूब उन सब के तमाम रंज गम दुख दर्द बीमारियों को दूर फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता विलायत अमीर अल मोमिनीन का, तुझे ईद गदीर का वास्ता, हम सब को तमाम अतबात औलिया और हज बैतुल्लाह की ज़रत नसीब फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सब के रिस्क और रोज़ी में इजाफ़ा फरमा, हम सब की तंगदस्ती गुर्बत मुफलिसी को दूर फरमा। मेरे महबूब जितने बीमार उन सब को इस ईद अकबर के मौके के ऊपर उसकी बरकत के दुफैल में मेरे महबूब शफा कुल्ली अता फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तमाम मुहिबान अमीर अल मोमिनीन को तमाम आफत अर्जी समावी और ख़ास तौर से ये वबाई अमराज जो कोरोना फैला हुआ है उसे तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस ईद अकबर के तुफैल में हम सब की तमाम दुनियावी उखरवी जायज़ हाजतों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे महबूब तमाम शियान अहल बैत को हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, तमाम अतबात आलिया की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी के रोज़ों की तामीरात के असबाब मुहैया फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जन्नतुल बकी के ज़ियारतों पर जो पाबंदियाँ हैं उन सब को निस्त नाबूद फरमा। हम सब के सिरों पर उलमा अज़ाम मराज करम का साया दायम और कायम रख। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि ज़ियारत अमीनुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फ़ी अर्ज़िही व हुज्जतहु अला इबादिही। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन अशहदु अन्नका जाहदता फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही व अमिलता बिकिताबिही व तबअता सुनन नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही हत्ता दअका अल्लाहु इला जिवारिही फ़क़बज़का इलैहि बिइख्तियारिही व अलज़मा अदाअकल हुज्जत मा लका मिनल हुज्जजिल बालिग़ा अला जमीइ ख़ल्क़ि। अल्लाहुम्मा फ़ज्अल नफ़्सी मुतमइन्नतन बिक़दरिका राज़िआ बिक़ज़ाइका मूलिअतन बिज़िक्रिका व दुआइका मुहिब्बतन लिसफ़्वति औलियाइका महबूबा
فی ارضک و سمائک صابرة علی نزول بلائک شاکرة لفواضل نمائک ذاکرة لسوابغ آلائک مشتاقة الى فرحة لقائک متزودة التقوى لیوم جزائک مستنة بسنن اولیائک مفارقة لاخلاق اعدائک مشغولة عن الدنیا بحمدک و ثنائک اللہم انا قلوب المخبتین الیک والہۃ وسبول الراغبین الیک شارعہ وآلام القاصدین الیک واضحہ وافئدۃ العارفین منک فاضعہ واصوات الداعین الیک صاعدۃ وابواب الاجابۃ لہم مفتحہ ودعوۃ من نجاک مستجابۃ وتوبۃ من اناب الیک مقبولہ وعبرۃ من بکا من خوفک مرحومہ والاغاثۃ لمن استغاث بک موجودہ والاعانۃ لمن استعان بک مبذولہ واعدادک لعبادک منجزہ وزلل من استقالک مقالہ واعمال العاملین لدیک محفوظہ وارزاقک الی الخلائق من لدنک نازلہ واوائد المزید الیہم واصلہ وذنوب المستغفرین مغفورہ وحوائج خلقک عندک مقضیہ وجوائز السائلین عندک موفرہ وعوائد المزید متواترہ وموائد المستطعمین مؤدہ ومناہل الظماء مترأۃ اللہم فاستجب دعائی واقبل ثنائی واجمع بینی وبین اولیائی بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام انک ولی نعمائی ومنتہی منائی وغایت رجائی فی منقلبی ومثوائی انت الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واشغلهم عن آذانا واظہر کلمۃ الحق واجعلها العلیٰ وادحض کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر۔